على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. دوستو بزرگوں، تیسرا پارہ ہے، سورت کا نام آل عمران، آیات نمبر 75 سے اہل کتاب کی خباثتوں کا ذکر شروع ہے. کچھ خباثتیں بیان ہو گئی اور کچھ آج کی آیتوں میں ہے. اہل کتاب آج کی آیات میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب سب کے سب برے نہیں تھے، ان میں سے بعض اچھے خصلت والے بھی تھے. جیسے کہ ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، بڑے درجے، اور اس طرح ان کو ڈبل اجر ملتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ. اہل کتاب میں سے من وہ ہے ان تأمنه بقنطار، اگر آپ اس کو امانت دار بناؤ، بقنطار خزانے پر کے ساتھ، یعنی بہت سا مال ان کے پاس امانت رکھو، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ادا کرے گا. جب بھی آپ پھر اپنی امانت کو مطالبہ کرو گے تو اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا، وہ امانت پوری کی پوری آپ کو ادا کرے گا. اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں. وَمِنْهُمْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینار، اور ان ہی اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہے ان تأمنه بدینار، اگر آپ اس کے پاس امانت نہ رکھو، 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، پھر آپ کو ادا نہیں کر کے کہتے کب دیا تھی، کب دیا ہے، پھر آپ کو نہیں دے گا، واپسی نہیں کرے گا. ایک صورت ہے کہ وہ آپ کو واپس کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب آپ ہمیشہ ان کے پاس کھڑے رہو، دے دو دے دو دے دو، جب تک آپ اس کو بیزار نہیں کرو گے، اس کے پاس کھڑا ہو کر ہر وقت کھڑا ہوتے ہیں اور اسے مطالبہ کرتے رہو گے، تو آخر وہ بیزار ہو کر کہتے کہ ورنہ ایسا نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اور یہ ایسے لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اپنے لیے دلیل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام ہے، امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان جاہلوں کی مال کو کھانا حلال ہے. ان جاہلوں کی مال کو کھانا حلال ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی راستہ، کوئی گناہ نہیں. کہتے ہیں موذی کا مال غازی کھاتا ہے، اور یہ ان کی دلیل ہے. یہ موذی لوگ ہیں، یہ عوام، یہ جاہل لوگ ہیں، موذی ہے، لہٰذا ان کی مال کو کھانا یہ غذا ہے. غذا یہ جہاد ہے. مال موذی خورد غازی. اللہ اکبر. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ قالوا کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، نہیں ہمارے اوپر فی الأُمِّيِّينَ، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، سبیل، کوئی راستہ، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مؤمن مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا حلال نہیں. حلال نہیں. کوئی مؤمن مسلمان کا مال ہے، آپ کے لیے اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی دلی خوشی کے بغیر استعمال کرنا حلال جائز نہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو امیوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تو جائز، حلال اور حرام کی اختیار کس کے پاس ہے؟ کہ حلال اللہ نے جائز کرا دیا ہے. تو وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم ناجائز کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں ناجائز، جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں. بنی اسرائیل اہل کتاب ہے نا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو قرض دے دیتا تھا، نادار ہوتے تھے، قرض جو بھی آتا قرض دے دو، ضامن دے دو، ضمانت کے ساتھ، ضامن کے ساتھ وہ قرض دیتا تھا۔ تو ایک شخص آیا، ضرورت تھی اس کو، کہا کہ مجھے قرض چاہیے۔ تو وہ قرض دینے والا آدمی جو تھا بنی اسرائیل کے اندر وہ نیک تھا، نیک آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قرض دے دو۔ تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں، لہٰذا آپ کو ضامن دے دو، میں آپ کو قرض دے دوں گا۔ اس نے کہا میرا ضامن ادا ہے۔ یہ جھجک کیا، ڈر گیا۔ اب کیونکہ متقی ایماندار شخص تو ڈرتا ہے اللہ سے، سمجھ کہ میرا ضامن اللہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ ضمانت مخلوق کی ضمانت پہ دیتا ہوں، اللہ کی ضمانت پر کیسے دیتا؟ کتنا چاہیے؟ 1000 دینار چاہیے۔ 1000 دینار۔ اس وقت دینار سونے کے ہوتے تھے۔ تو اس نے کتنا ٹائم میں لوگے؟ اس نے کہا اتنا ٹائم۔ اس نے دیکھا 1000 دینار دے دی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، توجہ کے ساتھ۔ اب وہ ٹائم وہ شخص جو تھا دریا کے دوسرے سائڈ پہ رہتا تھا۔ وہ وقت جو آیا، وہی دن جو آیا، تاریخ جو آئی، وہ شخص جس نے قرض اٹھایا تھا اس نے پیسے اٹھا کر کے 1000 دینار اٹھا کر کے نکلا سفر پہ اس شخص کو پہنچانے کے لیے۔ جب آیا تو دریا کے اندر پانی آ گیا اور دریا بڑا ہوا بہہ رہا ہے، اور انتظار کیا کوئی کشتی آ جائے، جہاز آ جائے، کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی۔ شام کا ٹائم ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا۔ اب اس نے کہا یہ تو ابھی رات ہو جائے گی، اور میرا اس سے اسی دن کا وعدہ تھا۔ اور اس نے ایک لکڑی کو، درخت کے جو تنا ہے بڑا سا موٹا سا، اس کو پکڑ کر کے اندر سے اس نے پوچھا اور کھوکھرا کر دیا، اور کھوکھرا کر کے اور 1000 دینار کے اشرفیوں کے جو پیسے تھے اس کو تیری میں بند کر کے اس کے اندر ڈال دیا، اور اس کے اندر وہ خط بھی لکھ لیا کہ میں فلاں آدمی ہوں، میں آ رہا تھا لیکن پانی آ گیا، پانی نے مجھے روک دیا، راستہ نہیں ملا، کوئی کشتی نہیں تھی، لہٰذا میں اللہ کے آسرے پہ تجھ کو یہ پیسے بیچتا ہوں، کیونکہ اللہ کی ضمانت ہی پر میں نے اٹھائے۔ اور ساتھ ساتھ کہا دعا کی، اور اس کو باندھ کر کے، اور اس کی لکڑی کو تیر کے اندر بند کر کے اور باندھ کر کے اور دریا کے اندر پھینک دیا۔ اللہ میں نے تیرے ضمانت پہ اٹھائے تھے، میں تو اپنی کوشش کیا، لیکن نہ اللہ یہ پانی بھی تو نے لایا ہے، میرا راستہ بھی آپ نے بند کیا ہے، تو اللہ اب اس کو تو ہی پہنچا دو، میں کمزور ہوں، میں نہیں پہنچا سکتا، اللہ میں نے تیرے ضمانت پہ لیا ہے، اب تو ہی پہنچا دو۔ اب یہ شخص واپس چلا گیا۔ اب وہ قرض دینے والا انتظار کیا کہ وہ آدمی تو اجنبی تھا، اللہ کی ضمانت پہ پیسہ لے کر گیا ہے، انتظار کرتے کرتے نہیں آیا۔ شام کا ٹائم تھا، چلو باہر نکلو، ہو سکتا ہے آ جائے، مل جائے۔ جب دیکھا دریا کے کنارے پہ آیا، نہیں آیا۔ شام کو وہ بالکل مغرب کا ٹائم قریب ہو گیا، اب گھر کی طرف جا رہا تھا، جب دیکھا تو اتنا درخت کا بڑی لکڑی ہے، تنا ہے۔ اب اس نے کہا یہ ویسے گھر جا رہا ہوں جلانے کے لیے، اس کو بھی اٹھا لوں۔ اس نے وہی اٹھا کر کے کندھے کو اٹھا کر کے گھر تک پہنچا دیا۔ کھلاڑی اٹھا کر کے اس کو تھوڑا اندر سے تھیلا نکلا، تھیلے جب نکلا جو اس کے اندر خط ہے اور وہی پیسے ہیں، 1000 دینار اس کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور اس بندے کے وہ خط بھی تھا۔ اب وہ شخص جو دریا کے اندر پیسے ڈالے ہیں، اب اس نے کہا پتہ نہیں ہم ادھر پہنچے ہیں نہیں، میرے تو دریا کے اندر ڈال دیے۔ اس نے 1000، یہ پانی جب ختم ہو گیا، کم ہو گیا، یہ واپس آ گیا، 1000 دینار کو اور اٹھا لیا، اور آ کر کے اس شخص کے پاس آیا۔ اس کو کہا کہ یار میں آپ کے پاس آ رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آپ کے پاس آ رہا تھا، لیکن راستہ دریا نے راستہ بند کر دیا، میرے کو کوئی کشتی نہیں ملے جس سے میں آ جاتا آپ کے پاس، لہٰذا یہ آپ اپنا قرض اٹھا لیں۔ اس نے کہا بھائی جان آپ نے تو میرے کو دے دیا، آپ نے بھیجے تھے، اللہ رب العزت نے میرے کو پہنچا دیا، آپ کا یہ خط ہے، وہ اشرفیہ میرے 1000 دینار میرے تک پہنچ چکے ہیں، سمجھ گئے؟ تو دوستو بزرگوں، دیکھو اللہ کے آسرے پہ اس نے دیا، اور انہوں نے اللہ کے آسرے پہ واپس نہیں دیا۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا، بلا ہاں من وہ شخص اوفا جو پورا کرے، بعہدہ اپنے عہد کو،
جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، جیسے اللہ رب العزت سے جو عہد کیا ہے. اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا. اللہ نے ساری روحوں کو ایک چونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا اور اللہ نے خطاب فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو ان ارواح کے عہد میں ابو جہل نے بھی عہد کیا، فرعون نے بھی کیا، نمرود نے بھی کیا، قارون، شداد، ان سب نے کیا، لیکن اس دنیا میں آ کر کے اس عہد کو توڑ دیا. تو اللہ فرماتے ہیں بلا من اوفا بعہد، بلا کیوں نہیں، من اوفا، جو پورا کرے اپنے عہد کو، واتقا، اور تقوی اختیار کرے. کیا کرے؟ ہاں، تقوی بہت بڑی چیز ہے. پرہیزگاری، پرہیزگاری کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. حتی الامکان کوشش، انسان عاجز ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کا. وہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کفر سے، بدعات سے، رسومات سے، اور مومن مسلمان کی حق تلفی سے، ماں باپ کو تکلیف دینے سے، مسلمان کو تکلیف دینے سے، اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میرے سے نہ ہو جائے اور اللہ کی بندوں کو میرے طرف سے پیدا پہنچے نقصان نہ پہنچے. یہ اس کو کہتے ہیں متقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی. سورہ طلاق کے اندر 28واں پارہ سورہ طلاق کے اندر تقوی کی 5 فائدے تھے. ادھر 5 فائدے ذکر کیے، اور چھٹا فائدہ سورہ انفال کا، اور یہ 6 فائدے ہیں تقوی کی. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، جو عہد کو پورا کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقی سے. اللہ ایسے محبت کرتا ہے، ان متقی سے اللہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. 3 قسم کے لوگوں سے محبت. یہاں تو متقی، متقین سے اللہ محبت کرتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو جہاد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سامنے لڑتا ہے، سامنے ہو کر کے اس سے لڑتا ہے، اور اپنا سینہ چلوا نہیں کرتا ہے، اپنے سینے کو ان کے ہتھیار سے چلنی کر دیتا ہے، اور یا تو وہاں جام شہادت پی لیتا ہے یا فتح پا کر کے واپس آتا ہے، فتح یاب ہو کر کے واپس آتا ہے. ایسے شخص کو اللہ دیکھ کر کے اللہ ہنستا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. سمجھ؟ اور ایسے شخص کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد. کیا ہے؟ لیکن پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سمجھتے ہیں جہاد یہ نہیں کہ ہر ایک عمر جو بھی کافر عمر، وہ اس کے لیے اصول ہے، قوانین ہے. ہر کافر کے ساتھ جہاد بھی نہیں ہے، ذمہ کافر کے ساتھ جہاد نہیں ہے، مستاجر کے ساتھ جہاد نہیں ہے، جو پناہ مانگے اس کے ساتھ جہاد نہیں ہے. قرآن میں ہے اگرچہ وہ پناہ مانگنے والا کافر ہے، ذمہ کافر ہے، لیکن اس کو مارنا حرام ہے. مارنا کیا ہے؟ حرام ہے. کوئی مارے گا تو گناہگار ہوگا، اللہ اس کو سزا دے گا. بس اب جو نادان ہے بس جہاد ہے، بس ہے کافر ہے مارا، یہ بھی غلط ہے. جیسے نماز ہے، اب نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، تو بغیر وضو کے گندے کپڑوں کے ساتھ بغیر وقت کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ہوگی؟ اب اس ٹائم فجر کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی، چاروں اوقات میں سے کسی وقت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وقت شرط ہے نا. اور بغیر کے ناپاک کپڑوں میں نماز ہوگی؟ ناپاک جگہ پر نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. شرائط ہے نماز. تو اسی طرح جہاد کے لیے بھی شرائط ہے، جہاد کے لیے بھی شرائط ہے. اور دوسرا وہ شخص کہ کافرے کے ساتھ جا رہا ہو، چلتے چلتے وہ تک جاتے ہیں اور سب کے اوپر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. اس شخص کو بھی ساری چیزوں سے، دنیا کی ساری چیزوں سے نیند زیادہ محبوب ہو جائے، اور نیند کے جھٹکے بھی لگتے ہیں، اور سارے لوگ ساتھ ہی سو جاتے ہیں. یہ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے نماز کے لیے. اگرچہ نیند کا غلبہ ہے، نیند اس کو بہت پیاری ہے، لیکن ایسی حالت میں یہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر کے تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے. چاہے تہجد پڑھتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور صبح اپنے ساتھیوں کو بیدار کرتے ہیں نماز کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایسے شخص سے بھی محبت، ایسے شخص سے بھی
دوستوں بزرگوں، اور ایسے شخص سے اللہ محبت کرتا ہے جو مسجد کی صفیں نماز کے لیے صفیں بن جاتی ہے، اس کو اللہ دیکھ کر کے اللہ محبت کرتا ہے. تو فإن اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے ساتھ، وایمانہم اور اپنے قسموں کے ساتھ، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا مال. کیا مانا؟ قسم اٹھا کر کے کہ کسی کے مال پر قسم اٹھاتا ہے کہ یہ میرا ہے. ایسے لوگ ہیں نا، کسی کے مال کے اوپر دعویٰ کر دیتا ہے اور کہتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا. اور یہ ایسا ہو گیا، ایک صحابی کا کسی فاجر آدمی کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو گیا. یہودی کے ساتھ اس کا زمین مشترک تھی. اب اس یہودی نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کر دیا. جب قبضہ کر دیا، معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ اپنے کہ یہ زمین آپ اس کے ساتھ مشترک ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، اس پر کوئی گواہ پیش کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو گواہ ہے نہیں، بس ہم دونوں نے مشترک کر لی تھی. یہ دیکھو لین دین کرنے والے غور سے سنیں، کیونکہ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں تفصیلات ہو چکے ہیں کہ کس طرح کرو. اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. جب کہا کہ گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو قسم دلائے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کی قسم ہے. تو میں نے کہا اپنے قسم پہ میرے زمین جیت لے گا، میرے زمین جیت لے گی، کیونکہ وہ فاجر آدمی ہے، وہ قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اپنی قسم، اپنی جھوٹی قسموں سے میری حق نہیں لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مومن مسلمان کی مال کو قسم کے ذریعے لیتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر بہت غصہ ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا. ایسے شخص اللہ ایسے شخص پر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کا اس شخص کے اوپر غضب ہوگا. قیامت کے دن جب اللہ اس پر غضب ہو تو وہ تو تباہ ہے. تو دوستوں بزرگوں، یعنی حقوق العباد، حقوق اللہ کے ہم حفاظت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ادائیگی کے. جیسے نماز ہے ہم کوشش کرتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. لیکن حقوق العباد، والدین کے حقوق ہے، بھائیوں کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، اور بیوی کے حقوق ہے، بھائیوں کے حقوق ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، مسلمانوں کے حقوق ہے، معاشرے کے اندر رہنے. لیکن ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے. پہلے سے نکڑے ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کی خیال نہیں کرتے. ان چیزوں کے خیال نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کی حق تلفی کرتے ہیں، تب بھی جانم چلے جاتا. اگر جب پہلے سب میں نماز پڑھنے والے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. کیا ڈائریکٹ جنت میں جا نہیں سکے گا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو اپنے پڑوسی کی ایذاؤں پر صبر کرے. جو اپنے پڑوسی بیکار آدمی ہے، بیکار شخص ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. یہاں تک کہ یا تو سفر کی وجہ سے اسے جدا ہو جائے یا موت کے ذریعے سے اس سے جدا ہو جائے تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے. اور اسی طرح والدین کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا جو اپنے ماں باپ سے بیزار ہو جائے، اپنے ماں باپ سے بیزار ہو جائے. اور وہ باپ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جو اپنے اولاد سے بیزار ہو جائے. حقوق ہے نا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين يشترون بعهد الله، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو، بایمانہم اور اپنے قسموں سے، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مال. اب یہاں دو کام ہے. تو جو ہے اللہ نے 5 دفعات لگائے ہیں. کیا؟ ایک دفعہ سمجھتے اور آسان لفظ قانون کی قلم لگتے ہیں، قانون کی جو قلم لگ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہے صدقات کے بارے میں کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے لیے دینا، وہ کتنا زیادہ ثواب ہے؟ 70 جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے وہ کتنا بڑھتا ہے؟ 700 گنا. 700 گنا. اب میں نے کہا تو ایک ساتھی نے اس طرح کہ 1 روپے کو اللہ کے راستے میں دو گے تو وہ 10 گنا بڑھتا ہے، وہ 10 گنا بڑھتا ہے، اور وہ 10 سے 700 ہو جاتا ہے، 700 سے 7000 ہوتا ہے. تو بعد میں ایک ساتھی نے کہا کہ جب وہ روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کو گناہ کیوں بڑھتا ہے؟
گناہ کیوں پڑتا ہے؟ ساتھ سے گناہ کیوں پڑتا ہے؟ تو اس کی نیکیاں بڑھنا چاہیے تو گناہ کیوں پڑتا ہے؟ ایسے وزیفہ دفعہ آیا تو یہ دفعہ ابھی میں دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دفعہ بعض لوگ یعنی دفعات لگتے ہیں کہ یہ کام تو نے کیا، تیرے اوپر تیرے کو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا، 5 دفعہ اس کو دفعہ، یہ سزا تجھے اس شخص کے لیے یہ سزا ہوگی، اور دوسری سزا یہ ہوگی، تیسری سزا یہ ہوگی، چوتھی سزا یہ ہوگی، 5ویں سزا یہ ہوگی، یعنی یہ سزاؤں کے کیا کہتے ہیں؟ دفعات۔ ابھی آگے سمجھیں کیا کہتے ہیں؟ ان الذين اشتروا بعهد الله، جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے ساتھ، وایمانہم اپنی قسموں کے ساتھ، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مال، تو اللہ فرماتے ہیں پہلی سزا، پہلا دفعہ، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ایسے شخص کے لیے نیکی کے آخرت میں کوئی نیکی ہے، کوئی حصہ نیکی کا نہیں ہوگا اس کے۔ ایک نمبر 2، ولا یکلمهم اللہ، اور ایسے شخص سے اللہ بات نہیں کرے گا، ایسے لوگوں سے اللہ باتیں نہیں کرے گا۔ نمبر 3، تیسری سزا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ اپنے رحمت کی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ کتنے سزائیں ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 5، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ 2 کام کی وجہ سے سزائیں کتنے؟ 5۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد کے ساتھ اور جھوٹی قسموں سے مال کو جمع کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے اللہ رب العزت کا بات نہیں کرے گا جو اپنے مال کو جھوٹی قسموں سے بیچتا ہے، اپنے مال کو جھوٹی قسموں سے بیچتا ہے، ایسے شخص سے اللہ قیامت کی دن بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیات ہو بہو 4 دفعات لگے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 174 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہاں 4 دفعات۔ اللہ اکبر۔ وان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ان اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، یلوون السنتهم بالکتاب، مروڑتے ہیں، کیا مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، کتاب کیا ہے پڑھنے میں اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ جیسے صحابہ کہتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا، کیا راعنا کیا تفصیلات ہو چکے ہیں، بات ساتھی نہیں تھے اس لیے کہنا دوبارہ کہنا پڑتا ہے۔ راعنا کے معنی ہے صحابہ آتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، اے اللہ کے رسول ہمارے لحاظ کیجیے، ہماری خاطر خواہش کی یہ ہے، ہماری بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے، راعنا کہتے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں راعینا، راعینا اے ہمارے چرواہے ہے، تو بنا عزب اللہ اے ہمارے بیوقوف، زبان کو کیا کرتے تھے؟ مروڑتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان اہل کتاب میں سے لفریقا، البتہ ایک جماعت ہے، یلوون السنتهم بالکتاب، وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں سے بالکتاب، کتاب کو، لتحسبوه من، یعنی خود لکھتے ہیں پھر اپنی زبانوں کو مروڑ کر کے پڑھتے ہیں، لتحسبوه من الکتاب، تاکہ آپ گمان کرو اس کو کتاب کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وما هو من الکتاب، وہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہے۔ اور پیچھے سورہ بقرہ میں گزر فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اور پھر اس میں زبانیں مروڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ دیکھو اہل کتاب سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہے، حق رسول ہے، لیکن اس کے باوجود ظالم لوگ نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بناؤ اللہ جھوٹا نبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، جانتے بھی ہے کہ حق نبی ہے پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔